نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اور یہ سب لوگ ایک کر کے جھوم کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چلا ہے، وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، لیکن کچھ اہم باتیں بات کو بتانے کے لیے میں آیا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ جس آیت کریمہ کو آج میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، کس سے فرما رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والوں، ڈرو تم اللہ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تو کس سے حکم دینا؟ جو ایمان والا ہوگا اسی کے دل میں خوف خدا ہوگا، ورنہ زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، میں رسول اللہ کو بہت چاہتا ہوں، میں غوث پاک کو بہت چاہتا ہوں، میں خواجہ صاحب کو بہت چاہتا ہوں، میں نجف افسانی کو بہت چاہتا ہوں، میں سرکار صاحب کو بہت چاہتا ہوں۔ چاہت تو ہونا چاہیے، لیکن چاہت ایسی ہو یعنی کہ جو محبت سے بھی آگے بڑھ جائے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا جان مال اولاد سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ہر وقت تیار۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے چاہا حضور کو کہ اپنا مال سے جان سے ہر طریقے سے قربان۔ جبکہ ایک بار حضرت عمر فاروق آئے بارگاہ رسالت میں، جب جنگ تبوک کے لیے جب چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق جب مال لے کر کے آئے تو دو جگہ انہوں نے اپنے مال کو دو حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا حضور کی بارگاہ۔ تو حضور نے پوچھا، اے عمر کتنا مال لائے؟ کہا حضور آدھا آپ کی بارگاہ میں لائے ہوں، آدھا گھر والوں کے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، عمر تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت، یعنی جو مال لا رہے ہو حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو، اس بات کو سمجھو۔ اور کیا فرمایا، جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہاری جانوں سے زیادہ، تمہاری مالوں سے زیادہ، تمہاری اولادوں سے زیادہ نہ ہو جائے تو مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ بند کیجیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، حضور نے حضرت عمر فاروق نے حضور کی بات میں، حضور یہ تو دل کی بات ہے، نہیں کہا نہیں حضور میں تو بہت چاہتا ہوں، آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ کہا حضور یہ تو دل کی بات ہے، یعنی اتنے صاف دل کے لوگ تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو حضور نے کہا قریب آؤ عمر۔ حضرت عمر فاروق قریب آئے اور اپنا دست مبارک آپ کے قلب پہ رکھا، اس کے بعد اپنے دست مبارک کو ہٹایا، کہا اب بتاؤ عمر تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضور میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی، اپنے مال سے بھی زیادہ ہو گئی، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ ہو گئی۔ کہا کہ اب عمر تم جا کر کے مومن ہوئے ہو، آج کیا باتیں کرتے حضور کی محبت کا،
दावा तो करते हैं बुजुर्गों की मोहब्बत का, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये बारगाह ऐसी बारगाह है कि जिस बारगाह में सरकार सराउदी के जमाने में अगर इस बारगाह में इतनी सख्ती थी, अगर कोई भी शख्स एक लम्हा अल्लाह की याद से बाहर हो जाता था तो सरकार सराउदी उसको बारगाह से बाहर निकाल देते थे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे वही नहीं आ रहा, आ गया सराउद के ऊपर, लेकिन ऊपर से कदम क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उसके दिल में वो मोहब्बत नहीं। अगर जैसी मोहब्बत हो जाएगी वो ये मत देखे कि इस स्टेज पर कौन कौन आया कौन नहीं आया। जब महफिल शुरू हो गई तो इस पर हमा वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है। और हवा किसको लगेगी? जो पंखे के नीचे आएगा। जो जितना दूर होगा उसको उतनी कम हवा लगेगी, और जो जितना करीब होगा उसको उतनी ज्यादा हवा लगेगी। आज सरकार सऊदी की ऐसी बारगाह में देखता हूँ, अगर आदमी सिद्क़े यकीन से आज भी आता है तो अंधे को बिनाई मिल जाती है, बे औलादों को औलाद मिल जाती है। तमाम औरतें आती कि हुजूर मेरी बच्चियों की शादी नहीं, अंधे का इरादा कर क्या उस राह चलो। तो वो आए, इरादा करके यहाँ से गए, हुजूर बारगाह में पेश किया। उसके बाद जाने के 10 दिन के अंदर बच्ची का रिश्ता हो गया, 15 दिन उसकी शादी हो गई। एक में तमाम लड़कियां ऐसी तमाम बे औलाद आए और सरकार की बारगाह में अर्ज किया, और यहाँ से गए इधर गए उधर, अल्लाह ने उनको औलाद अता कर। देने वाली रात अल्लाह ही की है, लेकिन अल्लाह सुनता भी किसके हो? जो अल्लाह वाले होते हैं, गैरुल्लाह को नहीं सुनता है। और जो लोग वलीउल्लाह को गैर करते हैं अल्लाह का, ये अल्लाह से कभी जुदा ही नहीं। वली अल्लाह आज जो नमाजों का ढिंढोरा पीटा करते हैं गली गली नगर नगर, लेकिन तुमको वली अल्लाह से दूर कर रहे नमाज को दिखा करके। लेकिन जबकि हकीकी नमाज अगर तुमको मिलेगी तो इन वली अल्लाह की बारगाहों में जब आओगे, इनकी सोबतों में बैठोगे, इनके रोजे पर बैठोगे, तो वहां से जो तुमको फैज़ मिलेगा तो तुम्हारी रूह मजबूत होगी, तुम्हारे अंदर एक हलावत ऐसी पैदा हो जाएगी, और जो है तुम्हारी कैफियत बदल जाएगी जब इनकी बारगाहों में आओगे। और वो फैज़ तुमको मिलेगा कि तुम्हारी नमाजें सुधर जाएगी, तुम्हारे अंदर इश्क पैदा हो जाएगा। लेकिन कब? जब तुम मोहब्बत लेकर के बारगाह में आओगे। अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो तुम मदीना पाक चले जाओ तो कुछ नहीं हासिल हो सकता। जाते हैं ना बहुत से हज करने जा रहे हैं, मदीना शरीफ जा रहे हैं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत नहीं, उनको तो कोई फायदा नहीं। और जिसके दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत है, अगर वो हिंदुस्तान में भी है, तो वहां से भी हुजूर का फैसला। सरकार सऊदी रहमान ने फरमाया, अगर जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है, अगर वो यमन में, तो वो मेरे इतने करीब है कि जैसे मेरे सामने बैठा है, और कोई मेरे सामने बैठा मेरी मोहब्बत है तो वैसे जैसे वो यमन में बैठा है। तो अफसोस तो ये होता है कि आप लोग कोई दूर दराज से आते हैं, हमें अपने अपने घर में रोज बाजार किया करते हो, रोज खाना खाया करते हो, लेकिन इस बारगाह में तुमको हकीकत बताओ, तुम्हारे अंदर वो आग नहीं। ये हकीकत में इस बारगाह सरकार सऊदी भी एक जन्नत का टुकड़ा है, और यहाँ के जो खाने हैं इसमें नूर ही नूर है, समझे? अगर तुम इसको अकीदत और मोहब्बत के साथ खाओ, खाना समझ करके मत खाओ कि खाना खाने है। खाना तो रोज खाया करते हो और एक से एक खाना खाते हो माशाअल्लाह, लेकिन यहाँ की बारगाह में जो तुम्हें खाना मिल रहा, लंगर मिल रहा, तो ये जन्नती खाना मिल रहा है, नूरी खाना मिल रहा है। सरकार सऊदी ने फरमाया, जिसने मेरे लंगर के एक दाने को अकीदत और मोहब्बत के साथ खाया तो बरोज़े हश्र में उसकी शफाअत कराऊंगा। तो यहाँ जो खाना भी खाओ तो अकीदत और मोहब्बत के साथ खाओ, अदब के साथ खाओ। मेरे दादा हुजूर शफीक में मिलना था, बारगाह सरकार सऊदी से खाना किया जाता था तो मैं देखता था कि वो एक दाना जमीन पे एक जर्रा नहीं गिरने देते थे दस्तरखान, अगर गिर गया तो भी उसको भी उठा करके चाटा करते। और उसके बाद जो प्याली में खाना खाते थे उसको खूब धो के पोंछ करके पानी पीते थे,
اور کبھی انہوں نے پیالیوں کو زمین میں نہیں چھپایا کہ جاؤ کہ اسے پھینک دو پیالیوں کو. انہوں نے ہمیشہ گھر میں اس ٹائم کیاریاں ہماری تھی تو اس میں جو کہتے تھے کہ گڈھا کھود کو اس میں ڈال یا جو کہ غلے کی ٹنکی میں ڈلوا دیتے تھے. یعنی اتنا عادت تھا. تو ایسے بڑے بڑے ولی نہیں ہوئے. سرکار سراؤزی علیہ رحمت ان کا حال دیکھو, اپنے دور کے غوث بھی تھے اور غوثیت کے بھی آگے مقام یعنی مداریت کے مقام پر فائز تھے. لیکن یہ مقام بلند کب ہوتے ہیں؟ جب تمہارے اندر عاجزی اور انکساری جب پیدا ہوتی ہے. اور اگر تمہارے اندر کسی بھی چیز کی ذرا سے بھی میل ہے تو تم اصل اللہ کو نہیں پا سکتے. سرکار سراؤزی علیہ رحمت کا یہ حال تھا کہ دسترخوان لگتا تھا, دسترخوان ایک بار لگا دیا تھا, اس کو بار بار اٹھا کر کے جھاڑا نہیں آتا تھا. لوگ آتے تھے, کھانا کھاتے تھے, اٹھتے تھے, چلے آتے. جب سارے کے سارے مہمان کھانا کھا لیتے تھے تو سرکار سراؤزی علیہ رحمہ پوچھتے تھے کہ سب مہمانوں نے کھانا کھا لیا؟ کہ حضور کھا لیا. تب اوپر سے اٹھ کر کے آتے تھے اور اس دسترخوان کے اوپر جو دال گری ہوئی, روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے, بوٹی کے ٹکڑے پڑے, تو سرکار سراؤزی اس دسترخوان کے ٹکڑوں کو اٹھاتے تھے, ان ٹکڑوں سے اس دسترخوان پہ جو دال گری ہوتی تھی اس کو جو کھاتے تھے. جو بوٹیاں جن ہڈیوں میں لگی ہوئی پڑی ہوتی ان کو جو کھاتے تھے. تو اتنی عاجزی انکساری تھی سرکار سراؤزی. تب جا کر ان کو یہ اتنا اعلیٰ مقام ملا. آج آدمی کے پاس ذرا سے پیسہ ہے تو پڑ جاتا ہے, سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہو گیا, بہت بڑا شہنشاہ ہو گیا ہوں. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں وہی محبوب ہے جس کے اندر سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری. اس بارگاہ میں بڑے بڑے ولی آتے تھے اور اتنے ادب کے ساتھ رہتے تھے کہ کہیں مجھ سے ذرا سی بے ادبی نہ ہو جائے. حضور شفیق ملت علیہ رحمہ بھی آتے تھے لیکن بہت کم آتے, لیکن بہت ہی ادب کے ساتھ آتے. حضور تاریخ ملت بھی رہتے تھے, ایک ایک مرید کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہاں پہ رہو تو لیکن بہت ادب کے ساتھ رہو. بیٹا اگر تم سے ذرا سے بھی بے ادبی ہو گئی تو ساری زندگی کا تمہارا کرائے پر یہ پانی پھر جائے گا. تو یہاں پر آؤ آرام کرنے کے لیے. آج تو ماشاء اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ حضور تاریخ ملت کی محنت کا نتیجہ ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ اتنی بڑی خانقاہ ہو گئی اور آج بھی سب سراؤز کے خاندان کے لوگ لگے ہوئے ہیں. دعا کیجئے کہ چاروں طرف یہ خانقاہ پھیل جائے. سب آپ ہی لوگ کے آرام کے لیے کیا جا رہا ہے. اس کے اندر کوشش اور کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی یہاں پر بن جائے جہاں پر آپ کے بچے, ہمارے بچے علم دین کو بھی سیکھیں, علم دنیا کو بھی سیکھیں. لیکن اس کے لیے بہت بڑے پیسے کی ضرورت ہے. تو یہ مشن ہمارا تمہارا نہیں تھا, یہ مشن حضور تاریخ ملت کا تھا. اور اگر ایک سچا عاشق مرید ہے تو وہ اپنے پیر کے مشن کو اپنا مشن سمجھے گا. تو آج سے عہد کر لو انشاءاللہ ہم سب کو لگ جانا ہے اپنے پیر کے مشن کو جو پورا کر کے رہنا ہے. کیونکہ آج اگر کسی نے دین کو سیکھا تو وہ دنیا کے معاملے میں پریشان ہے, دنیاوی ہے. کسی نے دنیا کو سیکھ لیا لیکن وہ دین سے, بہت سے تو ایسے ہیں کلمہ تو معلوم ہے, کیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, کس کے امتی ہو پتہ ہی نہیں. یہ افسوس ہوتا ہے. تو اس لیے دین بھی سیکھنا ضروری ہے اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سیکھو. جب دین سیکھو گے تب دنیا کو حلال طریقے سے کمانے گے. جب دین سیکھو گے نہیں تو تم کو جب حرام حلال کی تمیز نہیں رہے گی, حرام کھا رہے ہو سوچو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کر لے, کہاں سے قبول کر لے گا. ایک دیوانہ حرام کا پیٹ کے اندر گیا, 40 دن رحمت کے فرشتہ تم سے دور. ان اولیاء اللہ نے, ان صحابہ نے ان کی زندگی کو دیا کہ 10 دن بھوکے رہے لیکن کبھی اپنے گھر میں ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں لے کر کے آتے. بھوکا رہنا انہوں نے منظور کیا. سرکار سراؤزی علیہ رحمہ اس جگہ پر انہوں نے ایسے اتنا بڑا مقام نہیں حاصل کیا, 17 سال اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے جگہ پر اور رات دن اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے. آپ کی خدمت میں مولانا محمد الدین شاہ صاحب دامنی رہتے تھے تو دیکھتے کیا تھے کہ ایک ہفتہ جب بھوکے ہوئے تو مولانا محمد الدین شاہ صاحب دامنی بے ہوش ہو جاتے تھے, چل نہیں پاتے تھے, بدن میں طاقت نہ تھی. تو سرکار سراؤزی کبھی 2 گولر لا کرتے ہیں تو جیسے یہاں کی جگہ گولر سمجھ گئے کہ حضور نے لا کر اس کو کھاتے تھے, پانی پیتے تھے تو پھر طاقت آتی تھی. تب جو ہے ورد وظائف پڑھتے تھے, نمازوں کو ادا کرتے. ایک بار کا واقعہ آئے سرکار کے پاس مولانا محمد الدین شاہ کہنے لگے حضور بھوک بہت لگی, کھانا نہیں.
کہا جاؤ باورچی خانے میں وہاں کوٹری کھولنا, وہاں دیکھو تاپ پر کھانا. وہ پہنچے, کوٹری کھولی تو واقعی میں دیکھا کہ تاپ پر گرم گرم تازہ کھانا, بہترین خوشبو آئے. کھانا کھایا, جب آئے کہنے لگے حضور میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا یہاں پر آیا نہ کھانا رکھا, یہ کھانا آ کہاں سے لگا؟ کہا کہ کیا اللہ سے تمہارا میرا نہیں؟ تو پتا کیا چلا کہ قدرتی طور پر بھی یہاں کھانا جاتا. یہ وہ بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. آج تمہارے دلوں کو بہکایا, ہم تمہیں بہکایا جاتا ہے, لیکن ایک چیز تم بھول گئے, جو اللہ کی رحمتیں ہیں آج ہم تم انہیں سے دور ہوتے ہیں. پہلی رحمت اللہ کی کیا ہے کہ کسی جو اللہ خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر بچی کو پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت. لیکن آج سب سے زیادہ آدمی بناتا ہے, ارے بیٹی پیدا ہوئی, ابے تو رزاق ہے, تو کسی کو کھلائے گا یا تو ایک نوالا کھا سکتا ہے. مجال نہیں کہ کوئی آدمی خود سے ایک نوالا کھا سکتے جب تک کہ اللہ نے, ارے اللہ نے بھیجا ہے. جب بھیجتا ہے بچی کو تو کہتا ہے جا میں نے تیرے باپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا, آج سے میری ذمہ داری ہو گئی اور تیری پرورش کرے. اللہ ہی پرورش کرتا ہے بھائی رزق بھیج. لیکن جب تم خود خدا بننے لگتے ہو تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم خود خدا بننا جا دیکھے تو کہاں سے. اور جس نے اللہ توکل رہا تو اللہ تعالیٰ غیب اس کی. اسی طریقے سے ذرا سی بارش, یہ بھی اللہ کی, بارش ہونے لگی لوگ گھبرانے لگتے, ارے بارش ہو گئی, کام دھندا چوپٹ ہوئے. میں رزاق اللہ, اللہ پر یقین رکھو. کبھی جب زیادہ دیتا ہے تب لگے تو کہ اللہ اتنا زیادہ کیوں دے رہا, ہمیں دے تب بھی شکر بھیجو, نہ دے تب بھی شکر بھیجو, ہر حال میں اس کے شاکر رہو. اس کے بعد جب کسی کے گھر میں مہمان دیتا ہے تب اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کی ہے. لیکن آج ذرا سے مہمان تو آدمی منہ بنا دیتا ہے, اس کو تکلیف ہونے لگتی بس کسی طریقے سے چلا جائے. لیکن آج دیکھو بارگاہ سرکار سراہوزی سے تمام بارگاہوں میں جاؤ گے لیکن یہاں کے جیسا نظام نہیں پاؤ گے. یہاں کے پیر ذاتے خود جو ہے خدام بنے ہوئے ہیں اور تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی ہمارے, کیونکہ ہم تم کو مہمان اپنا نہیں سکتے, ہم تم سب کو مہمان سرکار سراہوزی کے سکتے. اور کوشش یہ رہتی کہ ہمارے حضور کے مہمان کو کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن تم بھی آئے ہو دور دراز سے تمام خرچ کر کے, تو یہاں پر آئے ہو تو کچھ فیض حاصل کرو, اللہ کی معرفت کو حاصل کرو. اگر تم نے اصل مقصد جو تمہارا دنیا میں آنے کا ہے صرف اور صرف اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں, نہ ہم جنت کے لیے آئے ہیں, لیکن اللہ نے بھیجا اپنی عبادت کے لیے. لیکن کون سی عبادت؟ عبادت کا تو دعویٰ ہر جماعت کرتے ہیں, لیکن عبادت وہ ہو جس کے ذریعے ہم کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور یہ عبادتیں, یہ ریاضتیں اور جو اللہ کا قرب حاصل ہوگا جب تک کہ ہم ان ولی اللہ کے دامن کو مضبوطی سے نہیں پکڑ لیں گے, ان پر ہم سچا توکل نہیں کریں گے, سچا یقین نہیں رکھیں گے, ان کو فیض نہیں آتے. اور جس دن تمہارے دل میں ان کی سچی محبت پیدا ہو گئی, سچا عشق پیدا ہو گیا, تم یقین جانو میں باخدا کروں بارگاہ سرکار سراہوزی میں اللہ کے میری پکڑ ہوگی. اگر تم یقین سے سچی محبت کرو, اگر آج بھی تم کو باخدا کرو, اگر اللہ کی معرفت نہ حاصل, اور یہ معرفت سرکار سراہوزی جو دولت کو لے کر کے آئے, معلوم کہاں تک کی جائے گی یہ دولت؟ حضرت مہدی علیہ السلام تک کی جائے گی. تو پتا کیا چلا, مہدی علیہ السلام بھی جو ہوں گے وہ بھی سرکار سراہوزی ہوں گے. اگر سراہوزی نہیں ہوں گے اور وہ بھی سرکار سراہوزی جب اپنے پیر کی بارگاہ سے آنے لگے تو کیا فرمایا آپ کے پیر و مرشد, اے حافظ وزیر علی جانتے تم کو یہ نسبت کیوں ملی؟ کہا کیوں ملی؟ کہا یہ نسبت اس لیے ملی کہ تمہاری ہی آل سے, یہ نہیں کہا کہ تمہاری سلسلے. مجدد صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 2 کرامتیں دی, کہا کہ ایک کرامت مجھ سے لے کر کے مہدی علیہ السلام تک, وہ کسی بھی سلاطین کا ہوگا, اگر اس کو ولایت ملے گی, خطبیت ملے گی تو میری اجازت سے ملے گی. اور دوسری کرامت اللہ نے جو دی تو مہدی علیہ السلام جو آئیں گے وہ میرے سلسلے. لیکن سرکار سرکار سراہوزی کو کیا دعا, آپ کے پیر و مرشد نے کہا یہ نسبت تم کو حافظ وزیر کیوں ملی؟ کہا کیوں ملی؟
اس لیے ملی کہ تمہاری ہی آل سے، یہ نہیں کہا کہ تمہارے سلسلے، تمہاری آل سے مہدی علیہ السلام تک کی یہ نسبت جائے گی، اور تمہاری آل سے مہدی علیہ السلام اس نسبت کو حاصل کرے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ نسبت سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسری بات پتہ کیا چلی، سرکار سراؤزی کی آل بھی اس وقت موجود رہے گی۔ تیسری بات کیا پتہ چلی کہ سرکار سراؤزی کی آل میں ہمیشہ یہ نسبت قائم رہے گی۔ اگر یہ قائم نہیں رہے گی تو مہدی علیہ السلام تک یہ جائے گی کیسے؟ سمجھے؟ تو اس لیے اس نسبت سے تم سچی محبت کر لو، اور اس نسبت میں سب سے بڑا انعام کیا ہے معلوم ہے؟ اس نسبت میں بہت بڑے خوش نصیب انسان ہو کہ جو تم کو یہ اتنی پاک اور صاف نسبت ملی، اور اس نسبت میں جو بھی آیا، اور فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ جس کو اس نسبت سے محبت ہے، اپنے مرشد سے محبت ہے لیکن اللہ کے واسطے، اگر اس کے اندر سچی محبت ہے تو مرنے سے پہلے اس کو اللہ کا نور ضرور حاصل ہے، اور بغیر اللہ کے نور حاصل کے وہ دنیا سے کوچ نہیں کرے گا۔ تو دنیا سے ہے، یعنی اتنا بڑا انعام ہے سلسلے کے لوگوں پر، تو جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے میاں۔ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم، سب سے بڑی مشکل ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے کہ آخری وقت جو ہوتا ہے نا نزا کا، سب سے بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ بڑے بڑے عالموں کو جو شیطان بہکا دیتا ہے۔ حضرت کو نام نکل گیا فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے محدث سے کبھی، لیکن ان کا بھی جو وقت آیا تو شیطان نے 350 سوال کر ڈالے کہ اللہ کون ہے، تو آپ نے اقول واللہ، اس طریقے سے 360 دلائل پیش کیے، سارے کے سارے دلائل کو اس نے جو ہے رد کر دیا۔ پھر آپ کے پیر و مرشد حضرت نے تو وہ آئے خواب میں، دیکھو پیر سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کہتے پیری مرشد سے فائدہ کیا، سنو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد تشریف لائے روحانی طور پر، اور کہا نے فرمایا کیوں نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کو بے دلیل مانا۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے کہا میں نے اللہ کو بے دلیل مانا کہ اسی وقت شیطان مردود بھاگ جاتا ہے اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ اگر تمہیں اپنے پیر و مرشد سے سچی محبت، اللہ و دنیا واسطے محبت نہ رکھو، دنیا دار کسی کا نہیں، دنیا دار کو اللہ نے لانا ہے۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں صاف، کیوں نہ میں تم کو بتا دوں سب سے زیادہ ناقص کون ہے، کہا کہ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور کس کی صحبت میں رہنے کے لیے اللہ فرما رہا قرآن، تاکہ ان کی صحبتوں کو اختیار کرو جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، ان کے چہرے پر اپنے چہرے کو جمال لو، ان کے چہرے سے اپنے چہرے کو نہ ہٹاؤ۔ جب تم ان کے چہرے پر اپنے چہرے کو جما لو گے تو اس کے ذریعے تم کو اللہ کا نور حاصل ہو جائے گا۔ اور کس کی صحبت سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو دنیا دار اس کی صحبت سے دور رہو، اور اگر تم اس کی صحبت میں رہو گے تو تم حد سے زیادہ بڑھنے والوں میں سے۔ اور دنیا دار کہاں سے گیا ہے؟ دنیا دار ہے کون؟ جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، اسی کو دنیا دار کہا گیا۔ اگر کیوں نہ وہ مسجد حرم میں ہے، اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے تو دنیا میں ہے۔ اور جبکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا میری راہ کے وہ مرد ہیں جن کو دنیا کی کوئی خرید و فروخت نہیں، یاد سے غافل نہیں کرتے۔ اگر وہ بازاروں میں بھی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے تو دنیا میں نہیں۔ تو اس لیے یہاں کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے، اس نسبت میں آگے ہو تو جو کام بتایا ہے اس کام کو کرو۔ اسکول چاہے جتنا اچھا ہو دنیا کا، بچے کا ایڈمیشن کرا دے گا، بچہ پڑھے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر جس بچے نے محنت کی جگہ معمولی بھی اسکول ہے تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر تمہارا ایڈمیشن ہو گیا سرکار سراؤزی کی بارگاہ، تو جو کام بتایا گیا اس میں محنت کرو، ذکر کرو، حق حلال کے رزق کی تلاش کرو، صبر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور تمہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔